جا رہا ہے وہ حبیب الرحمان ہے، کمی ہو سکتی ہے اونچی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے، قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا تبیان لکل شیء۔ میں 1400 کتنے برس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سنا رہا ہوں، مسجد میں ہوں، شب قدر ہے، قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، حضور کے صحابی فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن سے پوچھ لوں گا وہ بتا دے گا کہاں ہے۔ نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں اونٹ کی کیا گم ہو جائے؟ رسی، میں قرآن سے پوچھ لوں گا کہاں ہے۔ جب غلاموں کا علم اتنا ہے آقا کا علم کتنا ہوگا؟ جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے جانا پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے۔ آواز کتنی بہتر ہے؟ کتنی بہتر ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ بہتر فرما دیا، کتنی بہتر ہے یہ کوئی بتا سکتا نہیں۔ تو جس کو اللہ بہتر فرمائے میں اور آپ اس کی قدر کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اونچی قدر کے 3 معنی قرآن سے ملتے ہیں۔ کتنے؟ قدر کے معنی شان کے، درجے کے، مرتبے کے۔ بڑی بھئی یہ قدر والے ہیں، کیا مطلب؟ شان والے ہیں۔ قدر بمانا تقدیر، وہ بھی قرآن سے ہے۔ قدر بمانا تنگی، یہ بھی قرآن سے ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر بمانا تنگی بھی، یہ تینوں معنی اس رات پر پورے ہوتے ہیں۔ یہ شان والی بھی ہے، اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ تنگی والی رات کیا مطلب؟ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ قدر والی رات پائی ہے، اب قدر والے نبی نے دی ہے، تو جو قدر والے امتی ہیں انہی کو ہی تو ملی ہے۔ جن کو قدر نہیں ہے ان کو سمجھ آئی؟ اونچی میرے دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام، اور ہم پر نبی کی برکت سے یہ انعام، تو یہ تحفہ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ اونچی اچھا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے حدیث میں؟ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، آخری 10 دنوں میں اونچی ڈھونڈو۔ یہ 20 تاریخ کی شام سے پوری دنیا میں گھومتی ہے چاند رات تک، 20 تاریخ کی شام سے لے کر چاند رات تک یہ پوری دنیا میں اونچی کہیں آ جائے۔ اب مثلا ہمارے یہاں آج 27ویں ہے، کسی جگہ 28ویں ہے نا، ایسا فرق ہے۔ تو یہ 10 دن گھومتی ہے، تو اس کو ڈھونڈنا ہے، ان 10 دنوں میں اس کو اونچی۔ جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو تو مل ہی جائے گی، کیونکہ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت میں بیٹھے ہیں۔ 21 ہو تو مل جائے گی، 23 ہو تو مل جائے گی، 25 ہو تو مل جائے گی، 27۔ آپ صرف 27 کو آتے ہو، باقی دنوں میں آپ کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس 27 میں آنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ 30 یا 30 سے زیادہ 50 اقوال موجود ہیں، یعنی 50 لوگوں کے اقوال موجود ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سورت القدر
اس میں 114 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو اعجاز. 114 سورتیں ہیں اور اس سورت کے حروف بھی 100. اس کے الفاظ 30 ہیں. اس سورت کے الفاظ اور قرآن کے پارے. دیکھا آپ نے؟ یہ آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں. اب اس سورت میں اس رات کی طرف ہیا حتی، یہ جو ہیا کا لفظ ہے یہ اس رات کی طرف اشارہ، یہ 27واں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہاں سے بھی علماء نے نکالا کہ یہ شب 27ویں. کون سی؟ اونچی کہیے گا. ایک بات. دوسری بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے یہ بات کرتے تھے کہ شب قدر 27ویں ہے. کون سی ہے؟ مشکات شریف میں روایت موجود. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی راتوں کو سمجھنا، جاننا. اللہ کے نام سارے بڑے ہیں مگر ان میں ایک اسم اعظم، اگر وہ بتا دیا جاتا لوگ وہی پڑھتے، باقی کی بے قدری ہوتی. چھپا دیا. صلاۃ الوسطیٰ، پانچوں نمازوں میں سے بیچ والی نماز کون سی ہے؟ تفسیریں بہت ہیں مگر چھپا دیا، ورنہ لوگ صرف اسی کو پڑھتے باقی کو نہ پڑھتے. تو یہ رات بھی چھپا دی تاکہ ساری جاگو، ورنہ اسی میں جاگتے باقی کی بے قدری ہو جاتی. اور بے قدری کرتے تو پھر گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اونچی. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو 27ویں اور ایک اشارہ. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک مرتبہ لیلۃ القدر، اب دوسری مرتبہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ. پھر تیسری مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس صورت میں لیلۃ القدر کے الفاظ کتنی مرتبہ آئے؟ 3. اور ان میں لیلۃ القدر میں حروف ہیں 9. لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے. 9 حروف ہے اور یہ آئے ہیں 3 مرتبہ. تو 9 کو 3 سے ضرب دو تو کیا بنتا ہے؟ یہ بھی اشارہ ہے کہ 27ویں ہے. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں حکم ہے اس کو ڈھونڈنا ہے تو صرف 27ویں نہیں، 5 راتوں میں جاگنا. آسانی کی، ایک رات جگایا، دوسری رات آرام کرو، پھر جاگو، پھر اگلی رات آرام. تو ہم نے جاگنا ہے اور اس رات کو ڈھونڈنا. اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، علم مصطفیٰ کے حوالے سے. میں کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنا چکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کے واقعات قرآن میں موجود. وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے. اونچی کہیے گا. جانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے جانتے ہیں، چنانچہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قاری صاحب امامت کراتے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پیچھے سامع سننے والا کھڑا ہے. ویسے تو سارے ہی سننے والے ہوتے ہیں. امام صاحب کو لگ گیا متشابہ. متشابہ کا کیا مطلب؟ الفاظ ایک جیسے ہیں، ایک آیت 9ویں پارے کی ہے، ایک 19ویں پارے کی ہے، الفاظ ملتے جلتے، ان کو لگ گیا متشابہ. وہ 9ویں سے ایک دم کہاں پہنچ گئے؟ 19ویں. پیچھے سامع فوراً بتاتا ہے، ان کو دوبارہ پڑھواتا ہے پیچھے سے. اب وہ دھیان سے پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھ جاتے ہیں. یہ جو امام صاحب نے بتانے پہ صحیح پڑھا تو اس وقت سیکھا یا پہلے سے جانتے تھے؟ اونچی. غلط کیوں پڑھ گئے؟ توجہ نہیں رہی. غلط کیوں پڑھ گئے؟ اونچی.
توجہ سے پڑھا تو صحیح پڑھ گئے یا نہیں؟ تو اسی وقت سیکھا یا پہلے سے جانتے تھے؟ اونچی. اب وہ لوگ جو نبی پاک کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ایک واقعہ صرف سنا رہا ہوں، فرمائشوں میں سے ہے، تھوڑے سے ابھی، تھوڑے سے صبح، جو رہ جائیں گے باقی درس تراویح میں انشاءاللہ پورے کر دوں گا. واقعہ سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں آئے. اپنی جورابیں، موزے چمڑے کے ہوتے تھے، حضور نے اتار کر ایک طرف رکھ دیے، وضو فرما کر نماز پڑھانے چلے گئے. نماز پڑھا کر واپس آئے صحابہ کے ساتھ. اپنے موزے کو اٹھانے کے لیے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اوپر ایک عقاب اڑ رہا تھا. عقاب جانتے؟ پوچھ رہا ہوں. پرندہ ہوتا ہے. چیل جانتے ہو؟ چیل ہے، یہ چیل سے بڑا ہوتا ہے. عقاب کہتے ہیں، فالکن کہتے ہیں شاید انگلش والے، وہ ہے فیلکن ہی کہتے ہیں نا. وہ اوپر سے اڑ رہا تھا، اچانک وہ ڈائیو مار کے نا نیچے آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ پکڑنے سے پہلے اس نے اپنے پنجے میں حضور کا موزہ جھپٹ لیا اور اوپر چلا گیا. اوپر جا کے اس نے موزے کو الٹایا تو اس میں سے سانپ نکلا. کیا نکلا؟ صحابہ نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو مار دیا. سانپ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مار دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مگر آپ کے اندر ہمت رہے گی تو ماریں گے نا. اور مار کر اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دفن کر دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اونچی. کبھی پھینکنا نہیں، اس کو ضرور دفن کر دینا، جو حکم ہے. صحابہ نے اس کو مار دیا. اس عقاب نے وہ موزہ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، مار در موزہ بی بینم در ہوا. مار کہتے ہیں سانپ کو. موزے میں چھپا ہوا سانپ عقاب نے ہوا میں دیکھ لیا، ہوا میں دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقاب سے فرمایا، میرے موزے میں چھپا ہوا سانپ تو نے کیسے دیکھ لیا؟ حضور پوچھ رہے ہیں. حضور 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 کیوں کہلوایا ہے؟ سمجھانا ہے نا. وہ کہتے ہیں دیکھو پوچھ رہے ہیں، پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ان کی سوچ اتنی ہی ہے نا، اس سے آگے ان کی سوچ. تو اللہ نے شیطان سے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہو گے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ تو پوچھنا بے علمی کی دلیل. ماسٹر صاحب اسکول میں بچے سے پوچھیں بتاؤ آج کیا تاریخ ہے، تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو پھر ماسٹر صاحب ڈنڈے سے سمجھا دیں گے نا، پھر سمجھ آ جائے گی بات. تو پوچھنا بے علمی کی دلیل اونچی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقاب سے بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ان کو اعتراض کے عقاب جانور ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نبی جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے. اور میرے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں. تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. کتنی؟ ہاں ذرا 7 لاکھ کے نام تو بتا دو. تم 100-150 سے آگے نام نہیں بتا سکو گے. وہ 7 لاکھ زبانیں. تو جب انسان اول کی یہ شان ہے، انسان مکمل کی کیا شان ہوگی؟ حضور عقاب سے پوچھ رہے ہیں، عقاب سے پوچھ رہے ہیں
وہ ہوا میں اڑتے ہوئے تو نے میرے موزے میں سانپ کیسے دیکھ لیا؟ وہ آگے سے عقاب یہ نہیں کہتا جی آپ اپنے موزہ لے لیجئے پہنیے اور جائیے، نہیں، پکا سنی ہے وہ بھی جواب کیا دیتا ہے؟ مار در موزہ ببینم در ہوا نیست از من عکس تست مصطفیٰ۔ حضور یہ میرا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ میں نے اگر ہوا میں اڑتے ہوئے اونچائی سے موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی آپ کا کمال ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے۔ عقاب کہہ رہا ہے آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے اور نور نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے، میرا گزر ہوا اس نور میں سے مجھ کو سب کچھ نظر آنے لگ گیا۔ زمین کے اندر کیا ہے، ادھر کیا ہے، اس نور کی وجہ سے میں نے سب دیکھ لیا، مجھے موزے میں چھپا ہوا سانپ بھی نظر آ گیا۔ اب اگلی بات، کیونکہ انہوں نے تو اعتراض ہی کرنا تھا نا، اس عقاب نے ان کو چھوڑا، ان کو بھی ذرا جواب تو دینا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے تو آپ کے نور سے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ نظر آ گیا، آپ قریب تھے، آپ کو کیوں نہیں نظر آیا؟ اس نے یہ سوال کر لیا، اس کی مہربانی، حضور نے جواب دے دیا، نہ ہوتا تو انہوں نے آگے باتیں بنانی تھی نا، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دری لحظہ بحق مشغول بود۔ حضور نے فرمایا اے عقاب، اللہ نے مجھ سے کچھ بھی غیب چھپایا، کچھ بھی غیب، ہر غیب خدا مارا نمود، کوئی غیب اللہ نے مجھ سے چھپایا نہیں، مگر میں نماز پڑھ کے اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے ادھر توجہ نہیں کی تھی، میری ادھر تو توجہ کا نہ ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ علم نہیں ہے؟ اونچی بھئی آپ کو کوئی بات یاد ہے مگر توجہ نہیں آئی ذہن میں، بعد میں آ گئی یاد، تو توجہ کا نہ ہونا عدم علم کی دلیل، اس بات کی دلیل نہیں کہ علم نہیں ہے۔ تو وہ جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں ذرا اپنا حال دیکھ لیں، وہ اپنا حال، ہمیں چھیڑے نہیں ورنہ پھر ہم چھوڑیں گے آپ کو پتا ہے نا، پھر ہم نے چھوڑنا، کیونکہ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، ہم سرکار کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، ہم کسی اور کا قصیدہ پڑھ سکتے نہیں، اور کوئی ہمارے نبی پر اعتراض کرے ہم برداشت کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں، آپ نے اتنی بات سن لی، ٹائم پھر وہی تھوڑا باتیں کروں تو کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے یہ رات مل گئی، اور یہ رات 1000 مہینے سے، اونچی کہیے گا، اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر کتنے پیارے ہو نبی کے غلاموں، ایک رات چند گھنٹے جاگ لو، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب کما لو۔ تو پھر نبی پر درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، ان کے صدقے واری جائیں یا نہ جائیں، ان کا میلاد منائیں یا نہ منائیں، ان کا نام چومیں یا نہ چومیں، تو جو منع کرتا ہے وہ بے قدرہ ہے، اور ہمیں نبی نے یہ رات دی ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہی کہیں گے یہ سرکار کی برکت سے ملی ہے، میرے آقا کی برکت سے ملی ہے۔
اب سن لیں تھوڑی سی تفسیر پہلے، پھر دو واقعے اور سنانے اور گفتگو سمیٹنی ہے، ٹائم تھوڑا. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر. اترتے ہیں اس رات میں فرشتے. کون اترتے ہیں؟ اونچی فرشتے، فرشتے جو بھی کہو گے وہ بدلیں گے نہیں، وہی رہیں گے. آپ کی زیر زبر سے ان کی حالت نہیں بدلے گی. اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اور روح. اب روح سے کیا مراد ہے؟ فرشتے تو سمجھ آ گئی. یہ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا، ان فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں. تو وہ جس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے وہ خون بہائے گا، لڑے گا، لوگوں سے فساد کرے گا. فرشتوں نے جب یہ کہا، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں. تو فرشتوں نے اعتراض تو کیا تھا نا کہ یہ قتل کرے گا، خون بہائے گا، فسادی ہوگا. اللہ بھیجتا ہے جاؤ شب قدر میں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جس کو کہتے تھے خون بہائے گا، فساد کرے گا، جاؤ جا کے دیکھ لینا میرے حبیب کا ذکر کرتے نظر آئیں گے. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرشتے اترتے ہیں اور اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. زمین آپ کہیں گے فرشتوں کے اترنے کا کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں نا، رواں، آپ کے پاس جب فرشتہ آئے گا، اگر آپ پاک ہیں، صاف ہیں، صحیح طرح ہیں، وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. آپ کو محسوس ہوگا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کپ کپی سی طاری ہو جائے گی، تھوڑا سا وجد کی کیفیت. کوئی خام خواہ نہ ہلنا شروع کر دے کہ معلوم ہوا ساری فوج اسی پہ اتر گئی ہے. خود بخود وہ کیفیت ہوگی. ایسا ہو جائے تو فوراً کہنا سبحان اللہ. فرشتوں کو تسبیح بہت پسند ہے، اس وقت تسبیح پڑھنی چاہیے. فرشتے اترتے ہیں اور روح کے بارے میں ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. دوسرا، قرآن نے جبریل امین کو روح القدس فرمایا. روح ان کو فرمایا روحنا. وہ تیسرا فرمایا گیا کہ اللہ والوں کی روحیں. اللہ والوں کی، میں نے کہا تینوں تفسیریں مان لو. عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، اور اللہ والوں کی روحیں بھی آتی ہیں. اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور تو روحانی رات ہے یا نہیں؟ نورانی رات ہے یا نہیں؟ بتائیے. یہ روح کا معاملہ تھوڑا سا سمجھا دوں. واقعات بہت سارے ہیں، باتیں بہت سی ہیں، میں نے تھوڑی سی کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. سنیں، روح جب جسم سے نکلتی ہے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں. کون لے لیتے ہیں؟ نیک روح صاف خوشبودار اچھے کپڑوں میں لیتے ہیں، اور جو بری روح ہوتی ہے یعنی برے شخص کی، اس کو یہ جو ڈامر ہوتا ہے نا جس سے سڑک بناتے ہو، تارکول، اس طرح کا بدبودار لیکوڈ ہوتا ہے، اس میں لیتے ہیں. نیک روح کو لے کر اعلیٰ علیین میں اوپر جاتے ہیں، اور جو بری روح ہوتی ہے اس کو سجین میں نیچے لے کر جاتے ہیں. وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے، مثلاً جسم سے نکلی، اب جو لوگ ارد گرد ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، روح سن رہی ہے. روح
مردے کے پاس بیٹھے ہو تو مردہ تو بے جان ہو گیا، مگر اس کی روح فرشتے لے کر پاس موجود ہیں، وہ روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ آپ کے جسم سے روح نکل گئی، جب آپ قبر میں گئے روح جسم میں واپس ڈال دی گئی، روح جسم میں واپس ڈال دی گئی، کیونکہ سوال و جواب ہونا ہے۔ آپ پر عذاب قبر یا ثواب قبر کہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی، وہ کیفیت گزرنی ہے تو روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب آپ نے اتنی بات سن لی، اب روح کے بارے میں حدیثیں کتنی ہیں، اقوال کتنے ہیں؟ شرح الصدور پڑھ لیں، کتاب الروح پڑھ لیں، کتاب البرزخ پڑھ لیں، تذکرۃ الموتیٰ والقبور پڑھ لیں، یہ ساری کتابیں ان کے اردو ترجمے ہو چکے، بعض کتابوں کے انگلش بھی ہو چکے، ملتے ہیں، ورنہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ثواب العبادات، اس میں بھی روحوں کا تذکرہ موجود، وہ پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک دو واقعے سنا دیتا ہوں، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور بات بھی پتہ چل